अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। हालात कितने खराब हो चुके हैं इसका आपको अंदाजा नहीं है। हालात कितने ज्यादा खराब होने जा रहे हैं इसका भी आप अंदाजा नहीं कर सकते। चाहे माशी सूरत हाल हो, चाहे सियासी सूरत हाल हो, चाहे सिक्योरिटी की सूरत हाल हो, इन तीनों तरफ से पाकिस्तान इतनी बड़ी मुश्किल में घिर चुका है। इस तरह से पाकिस्तान के हालात बना दिए गए हैं कि आपको अंदाजा नहीं है कि मुल्क के साथ क्या हो चुका है, क्या होने जा रहा है। कोई मोटी मोटी आज के दिन की 5 से 10 खबरें आपके सामने रखूंगा। ये तीनों चीजें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको लग पता जाएगा कि तजर्बाकारों ने इस मुल्क का बेड़ा कैसे गर्क कर दिया है। कल पेशावर के अंदर एक धमाका हुआ, 93 इस वक्त तक हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। अल्लाह ना करे मजीद हम कोई बुरी खबर सुने, लेकिन 93 हलाकतें हो चुकी हैं। मजीद हलाकतों का खदशा मौजूद है। जख्मियों की तादाद तो 200 के करीब पहुंच गई ना। 93 हलाकतें, जमीन हिल जाती। यकीन करें जो लोग इस वक्त मुझे पाकिस्तान के बाहर से देख रहे हैं ना, अगर किसी और मुल्क के अंदर इतना बड़ा सानिया हुआ होता कि नमाज पढ़ने वाले, इबादत करने वाले 93 लोग हिल जाते, उस मुल्क के अंदर सोग होता, उस मुल्क का वजीर आजम इस्तीफा दे चुका होता, उस मुल्क का आईजी उस सूबे का, जैसे केपीके के अंदर हुआ है, इस्तीफा दे चुका होता, उस मुल्क की खुफिया एजेंसी का चीफ इस्तीफा दे चुका होता, ज्यादा एजेंसियां होती इंटरनल या एक्सटर्नल, इस्तीफे आ चुके होते, और एक दफा पूरी कौम को उस वक्त की हुकूमत आके एतमाद में लेती और बताती कि हम शर्मिंदा हैं। इतना बड़ा वाकया, यानी 93 हलाकतें, 200 से ज्यादा जख्मी, यानी ये मजाक है। और जो नई तहकीक सामने आई है उसके मुताबिक खुदकश धमाका था। सबसे बड़ा सवाल यह है, थाना सिविल लाइंस, वो जो सिविल लाइंस का इलाका, वहां पे जाने के लिए ये पेशावर का रेड जोन है। यहां तक पहुंचने के लिए मुतअद्दिद चौकियों से गुजरना पड़ता है। कैसे इतना भारी मवाद पहुंच गया। और फिर एक और इन्वेस्टिगेशन सामने भी आई है, खुदकश धमाका हुआ है, बहुत बड़ा धमाका था, उस वजह से छत गिरी है। छत गिरने की वजह से ज्यादा फिर हलाकतें हुई। जाहिर छत आपके ऊपर लेंटर आके गिरे तो फिर लोग तो दब जाते हैं, तो लिहाजा इतना बड़ा धमाका। और ये एक नहीं था, कल स्वाबी के अंदर भी 2 धमाके हुए। कल स्वाबी के अंदर फिर टेररिस्ट गिरफ्तार भी हुए। इस वक्त रियासत आंखें बंद करके खड़ी है, आंखें बंद करके खड़ी है, बेचारी बेबस है और दहशतगर्द बेकाबू है। एक मैंने तरीका पढ़ा जी, एक तरीका मैंने पढ़ा सोशल मीडिया पे कि आखिरी हल क्या है। यानी टेररिस्ट बेकाबू है ना और रियासत बेबस है, आखिरी हल क्या है यार, इनसे कैसे निपटा जाए। और टीटीपी की भी रात को मैंने वजाहत पढ़ रही थी। टीटीपी का मुझे खदशा था कि शायद उन्होंने यह धमाका किया हो। टीटीपी ने यह लिखा, उन्होंने कहा कि हम किसी इमाम बारगाह, किसी मस्जिद, किसी मजहबी जगह पर धमाके की मुजम्मत करते हैं, ये हमने नहीं किया। यानी टीटीपी ने इसकी मुजम्मत कर दी। उन्होंने कहा हमने नहीं किया, ये हमारा काम नहीं है, हम किसी मजहबी मुकाम पर इस तरह का हमला नहीं करते, लिहाजा हम पे इल्जाम न लगाया जाए। अब आखिरी हल क्या है, जब दहशतगर्द बेकाबू हैं, दहशतगर्दों की काबिले एतराज वीडियो बनाकर इन्हें ब्लैक मेल कर नहीं रह गया। हाँ, नंगी वीडियो बनाओ, काबिले एतराज बेहुदा इनकी एक वीडियो बनाओ और उनको ब्लैक मेल करो, यही रह गया अब। जैसे सियासतदानों को किया जाता है, जैसे सहाफियों को किया जाता है, हो सकता है फिर थोड़ा कोई जो है वो कमी आए। बहरहाल जी, चारों तरफ से इस वक्त अल्लाह इस मुल्क को बचाए। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी और हमारी फौज और पुलिस मुसलसल कुर्बानियां दे रही है, इस बात में कोई शक नहीं है। तो अल्लाह करे कि हम इन पर काबू पाएं। इसके अलावा जी क्या हो रहा है, बिलावल भुट्टो साहब जनाब रूस पहुंचे हुए हैं। सरगई लारूफ, ये वजीर खारजा हैं रूस के, बड़े काबिल शख्सियत हैं सरगई लारूफ। जब मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर वीडियोस करता था तो इनकी मैं अक्सर पढ़ा करता था, तो उनके साथ जिनकी मुलाकात हुई और ये बड़ा कामयाब दौरा था। जाहिर है दौरा है रशिया के साथ तो कामयाब ही होना है, और हर किसी की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान रशिया की तरफ जाए और रशिया पाकिस्तान करीब आए, गंदम मिलेगी, वो बाकी सारी चीज़ सस्ती मिलेगी, और फिर हमारा अपना खिता है, तो लिहाजा पावर भी अब शिफ्ट हो रही है ये आपकी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो वो भी एक ईरान और ये रशिया और ये अपने ममालिक के साथ ताउन करना, ये बड़ी बात है। लेकिन यही चीज़ तो इमरान खान कर रहे थे, यही मकसद तो इमरान खान का था। अब बिलावल भुट्टो ने रूस में खड़े होकर एक जुमला बोला। उन्होंने कहा हमें उम्मीद है
دوسرے ممالک ہمارے روس کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات میں مداخلت نہیں کریں گے، یعنی وہی مداخلت جو عمران خان کے خلاف دوسرے ممالک نے کی تھی جب وزٹ کیا تھا عمران خان نے، اور اب وہی دورہ بلاول بھٹو سے کروا دیا کہ بہت بڑی خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگلے چند دنوں میں آپ کے سامنے حالات اس حوالے سے واضح ہو جائیں گے۔ جو کوشش یہ کی جا رہی ہے، یہ دورہ تو عمران خان سے بھی کروایا گیا تھا، وہ صرف دورہ عمران خان کا نہیں تھا، ریاست پاکستان آن بورڈ تھی، لیکن اس وقت عمران خان کو پھنسا دیا گیا۔ اب بلاول بھٹو سے یہ دورہ کروایا گیا، کس لیے؟ بلاول کو لانچ کیا جا رہا ہے، بلاول کو اگلے پرائم منسٹر کے لیے لانچ کیا جا رہا ہے، لانچنگ کی جا رہی ہے کہ بلاول بھٹو کو ایکسیپٹیبل بنایا جائے۔ کتنا بڑا روس کے ساتھ دورہ کر ڈالا، تو بلاول بھٹو کو کامیاب کرنے کے لیے، نون لیگ کو فارغ کرنے کے لیے نئی پالیسی آئی ہے کمپنی کی جانب سے جناب۔ وہ چینلز ٹی وی چینلز کی بات کر رہا ہوں جن سے آپ بڑی پسند جن کو آپ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کے نیریٹو کو چلا رہے ہیں، وہ بڑے چینل، میں نام نہیں لوں گا، وہ بہت بڑے چینل جو ہر وقت عمران خان کو دکھاتے ہیں، ان کو بتا دیا گیا دکھائیں آپ عمران خان، رگڑا لگائیں آپ نون لیگ کو، لیکن خبردار بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی پراپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی خبر ان کے خلاف آئے بھی تو نارمل طریقے سے پیش کرنا ہے، ایسے ششکوں کے ساتھ یا اس کے پر کھل کے بات نہیں کرنی۔ تو لہٰذا اس وقت کوشش ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو، بلاول کو سٹرونگ کیا جائے، اور وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، اس طرح کے لوگ توڑ کر جو ٹوٹ چکے ہیں خود ہی اور مزید بھی ناراض ہیں، ان کو لے کر ایک نئی جماعت بنائی جائے تاکہ وہ پی ٹی آئی کا آلٹرنیٹو ہو اور پی ٹی آئی کا توڑ نکالا جا سکے۔ تو یہ عمران خان کو فارغ کرنے کے لیے اور بلاول بھٹو کو کرنے کے لیے روس والا دورہ حالانکہ بڑا کامیاب ہے، اس کو ہم بڑی لمبی چوڑی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، ہونا چاہیے جو بھی کرے روس کا دورہ، لیکن بلاول ہی کیوں، عمران خان نے بھی تو کیا تھا نا، اور بلاول نے وہاں پہ جو جملہ بولا کہ امید ہے مداخلت نہیں ہوگی، اس کا مطلب پہلے مداخلت ہوئی تھی۔ عمران خان جی بنی گالہ آ رہے ہیں، عمران خان بنی گالہ آ رہے ہیں، اور اگلے چند دن میں خان صاحب بنی گالہ منتقل ہو جائیں گے۔ بلٹ پروف کمرے، 2 کمرے تیار کیے گئے ہیں بنی گالہ کے اندر جو بلٹ پروف ہے، اور سیکیورٹی کی خدمات بھی ایک نجی کمپنی سے لے لی گئی ہے، یعنی پہلے بھی خان صاحب کی سیکیورٹی فول پروف ہوتی ہے، اب مزید فول پروف کرنے کے لیے مزید کمپنی سے جو ہے وہ خدمات لی جا رہی ہیں، اور 2 کمرے تیار کیے جا رہے ہیں جو کہ بلٹ پروف ہوں گے، اور جلد خان صاحب اب جو بنی گالہ آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جی کیا خبریں ہیں؟ اب ادھر ہو گیا حملہ تو ہو گیا جو ہم نے پشاور کی بات کی، سوابی کے اندر ہو رہے ہیں، اور بھی باقی ہر طرف ہی، اور خفیہ ایجنسیاں بھی بڑی کامیابی سے وہ آپریشنز کر رہی ہیں، 1-2 بڑی پازیٹیو خبریں آئی ہیں۔ اچھا جی، لیکن اب الیکشن کو ڈیلے کرنے کے ٹیکٹس نکالے جا رہے ہیں، یہ دہشت گردی، معاشی حالات، وزیر قانون کا نگران سیٹ اپ میں توسیع کا اندیا کہ نگران حکومت کو آگے بڑھا دو، ایکسٹینڈ کر دو، الیکشن نہ کروانے پڑے۔ یہ بڑے آج کل حرکت میں آئے ہوئے ہیں، ہماری برادری سے ہی ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، تو تارڑ صاحب بڑے حرکت میں ہیں کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جا سکے۔ 1988 کی مثال دیتے ہیں، اور یہ مثال دیتے ہیں 2008 کی کہ وہ بے نظیر بھٹو کا قتل ہو گیا تھا تو الیکشن 35 دن آگے، اور وہ ادھر ہو گیا تھا 1988 کے اندر سیلاب آ گیا تھا تو الیکشن آگے ہو گئے تھے۔ 1988 میں بھی مارشل لا تھا، 1988 میں کس کی حکومت تھی؟ مارشل لا تھا، اس لیے الیکشن اس وقت آئین تو تھا نہیں، آئین تو معطل تھا۔ 2008 میں کس کی حکومت تھی؟ آئین تو معطل تھا، پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگائی ہوئی تھی، پرویز مشرف کی حکومت تھی، مارشل لا تھا، تو لہٰذا مارشل لا کی سوچ والے لوگ مارشل لا ہی کی وہ ریفرنس بھی دے رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ حالات جناب بنے ہوئے ہیں تاکہ الیکشن کو ڈیلے کیا جا سکے۔ مریم نواز بڑی غصے میں ہیں جناب، ڈالر بھی مہنگا، اور شاہ زیب خان زادہ میں رات کو نے آپ نے پروگرام میں کہہ دیا کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 300 روپے سے اوپر جا سکتی ہے، بجٹ کا سارا وہ کہتے ہیں زیادہ ہے اور ٹیکسز بھی نئے لگانے ہیں، تو 300 سے اوپر شاہ زیب خان زادہ نے، لاڈلے اینکر نے کہہ دیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت جا سکتی ہے۔ مریم نواز نے یہ ہدایت کر دی اپنے سوشل میڈیا ٹیم کو کہ تمام پلیٹ فارم پر جارحانہ پالیسی اپنائیں، پی ٹی آئی کو اور ایون اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹکر دیں، ان کے ساتھ آپ سخت ایکشن کریں، جبکہ اپنے ہی صحافی اب ان کے خلاف ہونا شروع ہو گئے۔ ثنا بچا کہتی ہیں کہ ہون کر لو تنظیم سازی۔ مریم نواز آئی ہیں واپس، ذرا جائیں لوگوں کے پاس، لوگ چپلیں اتار کر ماریں گے۔ اب جی چودھری شجاعت حسین کو بڑا ریلیف ملا ہے، چودھری شجاعت کاف لیگ کے صدر برقرار، الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، تو یہ بھی ظاہر ہے چودھری صاحب کو ریلیف ملا ہے، الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا، ان کا سینٹرل جو کمیٹی کا فیصلہ ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، چودھری شجاعت حسینی کاف لیگ کے نئے صدر ہوں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے؟ فواد چودھری صاحب
کیس چل رہا تھا، ان کو جوڈیشل ہوئے، جوڈیشل ہو کے پھر جسمانی ریمانڈ پہ گئے، کل پھر جوڈیشل ہوئے، ضمانت فائل کی گئی تھی، آج تفتیشی سارا دن پیش ہی نہیں ہوا، اور اب جناب فواد چودھری ضمانت کیس کل تک ملتوی ہو گئی ہے، کل تک جو 2:15 بجے اب کل سماعت ہوگی۔ کمپنی کے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی طرح بھی فواد چودھری کو ٹارچر کیا جائے، فواد چودھری کو نشان عبرت بنایا جائے، سبق سکھایا جائے۔ اسی طرح کل بھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سڑکوں پہ گھمایا گیا، مجھے سردی کے اندر رکھا گیا، مجھے جگایا گیا، وہ سارا جو کچھ کیا جا رہا ہے، تو مقصد ایک ہی ہے کہ ان کو دبایا جائے، ان کو ڈرایا جائے۔ قومی حکومت کے حوالے سے بھی جناب اب کوششیں تیز ہو چکی ہیں۔ مشاہد حسین سید اور چیئرمین سینٹ کا مکالمہ ہوا ہے جناب، ہم عوامی مسائل کا حل چاہتے ہیں، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو قومی حکومت کا اعلان کریں۔ چیئرمین سینٹ اور رضا ربانی مل کر قومی حکومت کا اعلان کریں۔ یعنی اب ماحول بنایا جا رہا ہے کہ یہ کیونکہ ناکام ہو چکے ہیں جو بڑے تجربہ کار لے کر آئے تھے، تو اب ہمیں قومی حکومت کی طرف جانا ہوگا۔ کبھی قومی حکومت، کبھی ٹیکنوکریٹ کی حکومت، کبھی جناب یہ عبوری سیٹ اپ کو پرولونگ کر دو۔ یہ جگاڑوں سے ریاست نہیں چلنی۔ یہاں پہ اس وقت معاملات پہنچ گئے ہیں نا، میں نے سیکیورٹی کی بات بھی کر دی، معیشت کی بات بھی کر دی، سیاسی عدم استحکام کی بات بھی کر دی، کہ جس طرح سے دبانے میں لگے ہوئے ہو، اور یہ سارے تینوں اطراف سے فوڈ سیکیورٹی الگ سے، تو اب یہ جگاڑوں سے، قومی حکومتوں سے نہیں چلنے۔ اور ایک ہی حال ہے، الیکشن کراؤ، کسی کو بھی آنے دو، جو بھی میرٹ پہ آتا ہے، تب ملک بچ سکتا ہے۔ ان جگاڑوں سے ملک نہیں بچنا۔ عقل کے اندو، کچھ ہوش کے ناخن لو۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔